بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عتیق الرحمن، آپ کے اپنے چینل جرم کس کا۔ ہم نے جو آج بات کرنی ہے، سب سے پہلے ہم درود پڑھ لیں تاکہ اللہ ہماری کوئی پیشہ معاف کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو آج جو ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے ہیں چیزیں، وہ ہاٹ ٹاپکس یا ہاٹ نیوز ہے جو پچھلے 2-4 دن سے چل رہی ہیں ملک میں۔ اس میں ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم بات کریں گے، جو اپنے نارمل روٹین میں ہم نے کہا تھا کہ ہم توشہ خانہ کے اوپر ایک مسلسل ہم بات کریں گے تاکہ جو قانون دان ہیں ان تک ہماری آواز پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ پیسہ ملک کا پیسہ ہے، عام شہری کا پیسہ ہے، اس ملک کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس پہ ان کا حق نہیں ہے، اس پہ پاکستانی عوام کا حق ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے پچھلے بھائیوں کے لیے جو نئے بھائی مجھے سن رہے ہیں، جن کو توشہ خانہ کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس بتا دیں، انٹروڈکشن کروا دیں کہ توشہ خانہ ہے کیا۔ توشہ خانہ بیسیکلی پاکستان کا ایک تحائف خانہ ہے جس میں پوری دنیا سے لوگ کو جو تحفے ملتے ہیں ہمارے ملک کے ریپرزینٹیٹیو کو، وہ وہاں آ کر رکھے جاتے ہیں یا وہاں آ کر جمع کروائے جاتے ہیں۔ اور اس میں مین چیز یہی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک چیز یہ بتانی ہے اور اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں کو یہ بیئر کروانا ہے کہ یہ تحائف جو دوسرے ملکوں سے ملتے ہیں ہمارے ملک کے ریپرزینٹیٹیو کو، وہ عوام کا ہے، وہ اس ملک کے ہیں، وہ اس ملک کے عوام کے ہیں، اس ملک کے 5% لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف یہ 95% لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ان کے لیے بھی ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ان 5% لوگوں کا حق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ توشہ خانہ جتنا بھی میکسیمم ہم بات کر سکتے ہیں یا اپنے اندر اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر بات کریں، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوستوں سے۔ اس میں یہ ہے کہ بھائی سمپل سی بات ہے، آپ جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جاتے ہیں، پی آئی اے سے جاتے ہیں یا اسپیشل فلائٹ لے کر جاتے ہیں، تو وہ اس ملک کے ٹیکس کے پیسے سے جاتے ہیں۔ جب جس ملک میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو جو بھی تحفہ ملتا ہے وہ اس ملک کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، جس پر اس ملک کے ہر شہری کا حق ہے، صرف 5% کا یا جو گیا ہے اس کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ پسند آ جاتا ہے، کیونکہ ان تحائف کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے، لاکھوں میں ہوتی ہے، مثلا 50 لاکھ کی چیز ہے تو ہمارا قانون بنا ہوا ہے جی اس کا 10%، 20%، 30% دو اور یہ آپ لے جاؤ۔ تو بھائی کیوں لے جاؤ؟ بھائی کچھ سوچے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا ملک کتنا پیچھے چلا گیا ہے۔ خدا را جو بھی چیز ہے جو اس ملک میں آئی، اگر آپ کو پسند ہے، وہ اگر 200 روپے کی ہے تو آپ اس کا 250 روپیہ دیں، اس کا 300 روپیہ دیں اگر آپ کو وہ پسند ہے اور آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، نہیں تو آپ مارکیٹ سے آ کے لے لیں۔ یہ کیا ہوا کہ جو 500 کی چیز ہے اس کا آپ نے 100 روپیہ دینا ہے؟ یہ تو بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اعلیٰ حکام کو، قانون دان کو اور جو بھی ذی شعور انسان ہے اس ملک کے، ان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو یہ میرا ٹاپک اور میرا یہ ڈسکشن پسند ہوگی، تو لازمی اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر مجھے کمنٹس بھی کریں اور میں کیا اس میں بہتری لا سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد ہم جو بات کریں گے ایران اور پاکستان کی۔ ایران اور پاکستان میں پچھلے دنوں جو تھوڑے سے حالات کشیدہ ہوئے، اب ایران نے کہا کہ پاکستان میں ایرانی دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان نے کہا کہ ایران میں پاکستانی دہشت گرد بلوچی جو بی ایل ایف اور بی ایل جو انڈیا سے امداد لے رہے ہیں یا انڈیا سے ٹریننگ لے رہے ہیں، وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو ٹارگیٹڈ کیا۔ بہرحال ترکی، سعودیہ اور بھی ہمارے دوست ممالک نے، اس میں چین نے بھی بیچ میں کہا کہ اب ان معاملات کو بیٹھ کے سلجھایا جائے، زیادہ اس کو جنگ والی حالات کی طرف نہ لے کے جایا جائے اور یہ مل بیٹھ کے اس پرابلمس کو حل کیا جائے۔
چلے اچھی چیز ہے، اس میں ہمارے دوست ممالک بھی شامل ہیں، ہمارے دوست ممالک نے بھی تعاون دے دیا دونوں ممالک کو کہ آپ بات چیت سے یہ مسئلے حل کریں۔ اس کے بعد جو ہم بات کریں گے پی ٹی آئی بانی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، ان کے اوپر جو کیسز ہیں اور یہ اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کے اوپر 9 مئی کے کیسز ہیں، ان کے اوپر توشہ خانہ کے کیسز ہیں، ان کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے سائفر کے کیسز ہیں، یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کیسز پہ چل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو اس ملک کی ریاست کے ساتھ یا اس ملک کی ریاست پر حملہ یا ریاست کے ساتھ غلط کیا گیا ہے تو لازمی بات ہے کہ کسی نہ کسی کو تو روکنا ہے، نہیں تو آج 10 اٹھے ہیں کل 100 اٹھ جائیں گے، ریاست کے اندر ریاست بنا لیں گے۔ تو خدا را اس کو دیکھیں، جس نے جو غلط کیا ہے اس کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، میں نے کسی کو غلط پروپیگنڈے کے تحت لوگوں کو یوز کیا، اگر نہیں کیا تو اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ان کی ضمانتیں لگی ہوئی ہیں جو آگے 24 جنوری تک چلی گئی ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا اس پہ تھا۔ مین چیز تو یہ ہے کہ جو جج عبدالحسنات صاحب ہیں وہ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں، ریٹائرمنٹ ان کی قریب تھی، ریٹائرمنٹ تک چھٹیوں پر چلے گئے ہیں، لیکن دوسرے جج بھی ہیں، جج بشیر صاحب بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کہاں تک جاتے ہیں، کہاں تک پہ جا کے ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال باقی تو یہ قانون کی باتیں ہیں، اور جو قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے اللہ کرے بہتر ہوں اور اس ملک کے حق میں بہتر ہوں، یہ چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے ڈالر کے اوپر۔ خدا را اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرے، جیسے بھی کرے، اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائے، امپورٹ کو کم سے کم کرے، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے، اپنے ذخائر جو ہے گیس کے، پیٹرول کے، ان کو سرچنگ کی جائے، بجلی کی پیداوار پانی سے بنائی جائے زیادہ سے زیادہ، تاکہ یہ پیٹرول کا جو ہم امپورٹ کرتے ہیں جو کم سے کم خرچہ اس کے اوپر آئے اور یہ بجلی مہنگی نہ ہو۔ بات یہ ہے جو ہم نے جو آئی پی پیز لگائے ہوئے ہیں، رینٹل پاور پروجیکٹ لگائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی سوچنا چاہیے، یہ بہت مہنگی بجلی ہے جیسے بھی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یونٹ جو بھی ہے ایک غریب آدمی کے بجٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے، مین چیز یہ ہے۔ 50 روپے کا یونٹ، 40 روپے کا یونٹ، ہاؤ پاسبل یار؟ ایک آپ لوگوں کی 30,000 35,000 آپ نے منیمم سیلری رکھی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیں اگر کوئی بندہ نارمل فریج، ٹی وی یا دوسری چیزیں یوز کرتا ہے تو 300 350 یونٹ یا 400 یونٹ یوز کر لیتا ہے یا 500 یونٹ یوز کر لیتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھ لیں کیا ہے، جو 30 یا 32,000 کما رہا ہے، اگر 50 کا یونٹ پڑ رہا ہے اس کو، تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ 15,000 14-15,000 تو بل اس کا آ جائے گا، 12 سے 15,000 تو بل آ جائے گا۔ تو کیا کھائے گا؟ تو کیا بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرے گا؟ کیا روٹی کھائے گا؟ کیا گھریلو اشیاء کے پر جو ہے وہ چیزیں گروسری کی پہ کیا خرچ کرے گا؟ کیا بیماریوں پہ خرچ کرے گا؟ یا خدا رہا یہ صحت کارڈ کا بھی اس کے اندر بہترین جو دیکھیں، مین چیز یہ بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ جو بانی چیئرمین نے یا پچھلی حکومت نے صحت کارڈ کا ایک سسٹم بنایا تھا، اس تا ویری گڈ۔ اس کے اوپر جو بہترین تھا یہ کہ کوئی بھی کسی بھی ہاسپٹل میں جا کر اس کو اپنا چیک اپ کروا سکتا ہے 10 لاکھ روپے تک، تو یہ غریبوں کے لیے تو بہت بہترین اور بہت اچھا تھا، اور نارمل مڈل طبقے کے لیے بھی بہت اچھا تھا۔ ہاں، اس میں اگر کوئی بے ضابطگیاں ہوئی اس کو ٹھیک کیا جائے، نہ کہ سسٹم کو بند کیا جائے یا سسٹم کو سخت کیا جائے۔ میڈیکل، اچھی تعلیم، اچھی صحت، یہ ہر شہری کا، کسی بھی ملک کے ہر شہری کا حق ہے اس ریاست کی طرف سے۔ تو خدا اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کرے، جیسے بھی ہے اللہ بہتر کرے۔ ہم آپ کے ساتھ اچھے ٹاپک کے اوپر، اس ملک کے حالات کے اوپر ڈسکشن جاری رکھیں گے۔ میری دعا ہے کہ اپنے میرے دوستوں بھائی، میرے سب پاکستانی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ صحت و درستی عطا کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی تمام پیشانیاں مشکلیں دور کرے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔